जनरल साहब, लेट्स स्टार्ट विद इसराइल। जो हॉट टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। ये جی पाकिस्तान में बहस आम हो रही है कि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल सतह पर दबाव आ सकता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। अगर ऐसा कोई दबाव आता है अमेरिका की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा फिर? جی جی بہت شکریہ. دیکھیں، جب آپ پاکستان کا رد عمل کہہ رہے ہیں تو میرا خیال آپ پاکستان کی حکومت کا رد عمل پوچھ رہے ہیں، یا پاکستان کے لوگوں کا رد عمل. میں دونوں کو الگ الگ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں، آپ نے دیکھو کہ پلورل ہے، ابراہیم اکارڈز، یعنی کہ اس میں کافی سارے معاہدے ہیں، اور ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 ملکوں کے علاوہ باقی ملک انتظار ہی کر رہے ہیں، ابھی تک کیا نہیں ہے. تو اس کے اندر پہلا یہی ہے کہ آپ تسلیم کریں، اس کے بعد ان کے ساتھ تجارت کریں، سائنٹیفک معلومات کی ایکسچینج کریں. پھر کافی سارے معاہدے ہیں اس میں. دیکھیں، پاکستان کا ایک اخلاقی سٹانس ہے. ہم نے ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک الگ ملک تسلیم نہ کیا جائے، ان کی اپنی حکومت نہ ہو، اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ ایک ہمارا پرانا موقف چلا آ رہا ہے. اور جب تک سعودی عرب تسلیم نہیں کرتا، میرا خیال ہے پاکستان پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا. لیکن سعودی عرب کو اگر سعودی عرب نے تسلیم کر لیا، پھر ہم کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکیں گے، پھر ہمارے لیے پریشر ضرور ہوگا. لیکن پھر دوسری بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ سوچے گا کہ اس قدر بربریت اور ظلم و ستم جو کم از کم میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا. بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہیں، لیکن اس طریقے سے ذبح کرنا اور مارنا بچوں کو، خواتین کو، اور جو لوگ کھانے پینے کی لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں ان کو، تو اس کو اگر اس ملک کو آپ تسلیم کرنا کی بات بھی کریں گے تو پاکستان میں تو ایک بھونچال آ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت یہ جرت کر سکتی ہے کہ ان حالات میں اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا اکارڈ کرنے کی کوشش کرے، یا ان حالات میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کرے. یہ میرا اندازہ ہے. اور یقیناً اگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں تو جو ہمارے لیڈران ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں یا دوسرے ہوں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو. وہ اس سے نابلد نہیں ہو سکتے. اس لیے میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس میں کافی لیت و لال سے کام لے گا، اور اس کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرے گا اگر پریشر آتا بھی ہے تو. اور کسی بھی طریقے سے یہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان حالات میں جو کہ جس طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو اس نے سلوک روا رکھا ہوا ہے، اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنا اگر مجھ سے پوچھیں تو گناہ کبیرہ ہوگا. سر، جب آپ معاہدے کی بات کرتے ہیں، پلورلز کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ممالک اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے ملک کے حساب سے معاہدہ کر سکتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں. یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی. دوسرا یہ کہ سعودی عرب جب تسلیم کرتا ہے تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کہے پہلے پاکستان تسلیم کرے اور پھر اس کے بعد ہم تسلیم کریں گے. اس کے بعد آخری ملک میرے خیال میں انڈونیشیا ہوگا جس سے کہا جائے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر. لیکن سر، اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کی عوام کہیں اور ہے، پاکستان کا نظام کہیں اور ہے. عوام کی مرضی کے مطابق نظام نہیں چل رہا ہے اور عوام کو اس طرح خاطر خواہ میں نہیں لایا جا رہا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے سر کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، یعنی طاقتور اداروں کے ساتھ دوسرے ادارے بھی شامل کر لیں، وہاں پر ایک ریزسٹنس اور ایک ڈس لائکنگ اسرائیل کے بارے میں ہے. تو یہ کیسے پاکستان افورڈ کر سکے گا؟ اور پھر اگر عوام نہیں چاہتی، سیاسی ایلیمنٹ، مذہبی جماعتوں کے ایلیمنٹ بہت سارے ہیں، بہت ساری ریزسٹنس ہیں، لیکن کچھ دانشور، کچھ صحافی اس طرح کی بحث خواہ مخواہ چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو سلولی تیار کیا جائے کہ ٹائم از کمنگ ٹو ایکسپٹ اسرائیل. جی دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے درست کہا کہ تمام اداروں میں بھی تو عوام ہی ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ جی عوام میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، یا عوام کے یہ تاثرات ہیں یا جذبات ہیں، تو یہ جذبات عوام کے ہر جگہ ہے نا.
جو ادارے بھی تو عوام ہی پر مشتمل ہیں. آپ نے یہ بات صحیح میرا خیال انڈیکیٹ کی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اچھی فارن پالیسی کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں میں کمی کریں اور اپنے دوستوں کو بڑھائیں، دوستیاں بڑھائیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے تمام جو پرنسپلز ہیں، تمام جو آپ کی بنیاد ہے، اخلاقی بنیادیں، قانونی بنیادیں، ان کو پس پش ڈال کر اور یہاں تک کہ اپنے عوام کے جو جذبات ہیں ان کو بھی پس پش ڈال کر کوئی ایسا کام کریں تو وہ ممکن نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا. آپ نے جو ذکر کیا کہ کچھ اور کام بھی ہو رہے ہیں جو عوام کے منشا کے خلاف ہیں، لیکن کوئی ایسا کام جو اتنا بڑا ہو جیسے اسرائیل کا تسلیم کرنا یا اور یہ بہت بڑا ہوگا میرا خیال. یہ رسک حکومت نہیں لے گی. اور حکومت خود بھی میں اپنا مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دل میں ہے کہ وہ قبول کریں اور وہ کر نہیں سکیں گے، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے لیڈرز بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ اور جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ان حالات میں تسلیم کرنا مناسب ہی نہیں ہے. اور عوام کے جذبات کا اگر خیال رکھیں تو پھر تو بالکل ہی غیر مناسب ہے. تو ہماری منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہوگی ٹورڈز اسرائیل یا فلسطین؟ دیکھیں جی، منیمم ایک تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فلسطین ایک الگ ملک ہو جو اپنے آپ کو خود گورن کرے. مطلب اس میں کوئی ہائبرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کچھ اسرائیل کا بھی عمل دخل ہوگا، کچھ امریکہ کا بھی عمل دخل ہوگا، یا کوئی باہر کے ملک جو ہے آ کے اس کے اوپر کریں گے، جیسے مختلف آپ کو پتہ ہے کیے جا رہے. تو اس میں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں یو این او میں، اور جو امریکہ نے بھی ایک زمانے میں جس کو مانا ہے اور جس کو زیادہ تر ملک مانتے ہیں، وہ دو کنٹری کے اس کو مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک الگ ملک ہو اور فلسطین ایک الگ ملک ہو جس کا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس ہو. یہ بالکل کلیئر ہے. تو یہ سٹانس ہے سب سے پہلے یہ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ میرے خیال میں جس کا بھی ذکر نہیں ہو رہا کہ جو ظلم و ستم کیا ہے اسرائیل نے حماس اور باقی علاقوں میں بھی، حماس کے خلاف بھی اور باقی علاقوں میں بھی، وہ حکومت جب تک موجود ہے، جس حکومت کی سرکردگی میں یہ ہوا ہے، اس وقت تک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری حکومت کوئی آئے اس پہ معافی مانگے تب شاید یہ دو کنڈیشنز میری نظر میں ہیں. نمبر ایک یہ کہ انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن، اور دوسرا یہ ہے کہ ناٹ دس گورنمنٹ، سم ادر گورنمنٹ جو اپولوجائز کرے کہ جو کچھ انہوں نے کیا. سر یہ یو اے ای نے بھی تسلیم کرنے کے بارے میں کچھ پیش رفت کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کس بنیاد پر پھر یہ دیکھیں یو پیش اے رفت نے کی؟ کیا ہوا ہے، بحرین نے کیا ہوا ہے، ہاں مراکش نے کیا ہوا ہے، سوڈان نے کیا ہوا ہے. یہ چار جی، ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک کیا ہوا ہے، باقی کسی نے نہیں کیا ہے. سب نے اپنے اپنے جو وہ معاہدہ مراکش نے ابراہیمی، کیا ہے تو جی، جی اپنے اپنے ملک کے مراکش نے حساب جو سے. کی، ہاں جی جی مراکش نے جو کیا ہے وہ اپنی کوئی بات منوائی ہے. ہوں، سوڈان نے جو کیا ہے اس نے اپنی کوئی بات منوائی ہے. یو اے کے بارے میں چونکہ ہمارا دوست ملک ہے، میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اور بحرین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اسے فرق نہیں پڑتا. تو میرا خیال ہے جب تک بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے اسلامی ملک جن میں سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے. ترکی نے گو کہ ان کو وہاں پر تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن یہ ابراہم اکارڈ کا ان کا اس سے کوئی ابھی تک اس پر سائن نہیں کیے ہیں. اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ ایران ہے، افغانستان ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن کا تسلیم کرنا یا اکارڈ میں شامل ہونے سے صحیح فرق پڑے گا. باقی یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے فرق نہیں پڑتا. سر ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے، خاص کر کے ڈونلڈ ٹرمپ ہماری بڑی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے کچھ خدشات اور کچھ شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں. تو آپ اس کو کس تناظر میں دے رہے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، مجھے تو اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا کہ ہینری کسنجر جو ان کا اپنا فلاسفر ہے، جی اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی بہت خطرناک ہے ہوں اور امریکہ کے ساتھ دوستی جان لیوا ہے. اس ہوں سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں. صحیح بات ہے، چونکہ میں اسرائیل اور کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم بحث کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں، تو اسی تناظر میں اس کو جواب لینا چاہ رہا تھا، پر جواب آ گیا سر کہ دیر از نتھنگ فری فرام یو ایس ایز لانگ. وہ دوستی واقعی ان کی خطرناک ہے.